عمران خان کا جیل بھرو تحریک کا اعلان، حکومت پر انتخابات سے فرار کی کوشش کا الزام، صاف کہہ دیا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو گورنرز کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ اب بھی بحیثیت قوم نہ جاگے تو سب اس صورتحال کے ذمہ دار ہوں گے۔ ڈریں گے نہ جھکیں گے، حکومت کا شوق ضرور پورا کریں گے۔ عمران خان کا جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان، کارکنوں کو کال کا انتظار کرنے کا پیغام، بولے حکمرانوں کو پتہ چل جائے گا قوم کس طرف کھڑی ہے۔ ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے، انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا۔ ساری میں اپنے نوجوانوں کو، قوم کو، لوگوں کو تیار کر رہا ہوں، بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پر نکلیں، جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہے اس وقت، ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی۔ میڈیا ٹاک میں چیئرمین پی ٹی آئی نے پی ڈی ایم سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا، بولے یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، گورنرز نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی، سب سن لیں، آئین کے دیے گئے وقت پر الیکشن نہ ہوئے تو گورنرز کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی۔ 18 دن ہو گئے ہیں، دونوں گورنرز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی۔ جیسے ہی 90 دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل 6 لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا، کیونکہ وہ بالکل گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹس ہوں گے ایلیگل ہو جائیں گی۔ عمران خان نے کہا اسحاق ڈار نے ڈالر سستا کرنے کے بڑے دعوے کیے، اب ان سے حالات سنبھالے نہیں جا رہے، ملک میں مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، سرمایہ کار اپنا سرمایہ وہاں لگاتے ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہو۔ کہ جو پولیٹیکل اس وقت جو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی معیشت ہماری کبھی بھی وہ استحکام اس میں نہیں آ سکتا جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ لے کے آئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا اب بھی بحیثیت قوم نہ جاگے تو سب اس صورتحال کے ذمہ دار ہوں گے، سارا ملک عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے، امید کرتا ہوں عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ 2 دن جیل میں رہنے سے آنکھیں بھر آتی ہیں، جیل میں رونے والے کس طرح جیل بھرو تحریک چلائیں گے؟ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے کپتان پر جوابی وار، انہوں نے کہا جیل بھرو تحریک میں قیادت سب سے پہلے خود کو پیش کرتی ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے بھی پی ٹی آئی قیادت کو نشانے پہ رکھا۔ کپتان کے اعلان کے فوری بعد متوالے اور جیالے بھی میدان میں آ گئے۔ جیل بھرو تحریک شروع کرنے کے اعلان پر مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی دور حکومت کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا، جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تمہیں جیل بھرنے کی تحریک کا اعلان نہیں، تمہیں ڈوب مرنے کی تحریک کا اعلان کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب، تم کس کو بے وقوف سمجھتے ہو؟ تم صرف جیل بھرنے کی تحریک، وہ لوگ، اگر تم واقعی جیل بھرو تحریک جو نہ تم میں اہلیت ہے، نہ تم میں قابلیت ہے، نہ تم میں حوصلہ ہے۔ وزیر اطلاعات نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کس رہنما نے کتنے دن جیل میں گزارے اعداد و شمار بھی سامنے رکھ دیے۔ یہ بھی کہا پی ٹی آئی کے 4 سال کے دور حکومت میں کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹے، غلط فیصلوں کے باعث آج عوام مشکلات میں ہیں، ملک کو دیوالیے کے قریب پہنچانے میں عمران خان نے اہم کردار ادا کیا۔ میں نے پہلے کہا کہ بختر بند زبان پاک کے اندر 4 مہینے سے ٹانگ کا بہانہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جیل بھرو تحریک، اور اس پہ سعد رفیق صاحب 462 دن جیل میں رہے۔ اس موقع پر فیصل کریم کنڈی بولے عمران خان نے خیبر پختونخوا میں بد امنی کا کینسر پھیلایا، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کرے۔ صوبے کو برباد اور تباہ کیا، بد امنی کا کینسر خیبر پختونخوا میں انہوں نے پھیلایا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں افغانستان سے 40,000 لوگوں کو یہاں پر آباد کرنا چاہتا ہوں، جس میں 10,000 لوگ جو ہیں عسکریت پسند ہیں۔ رہنماؤں کا کہنا تھا جیل بھرو تحریک کی بات کرنے والا زمان پارک میں چھپ کر بیٹھا ہے، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے والا آج جیل بھرو تحریک کے نعرے مار رہا ہے۔ آصف علی زرداری پر سنگین الزامات، شیخ رشید کا مزید جسمانی ریمانڈ مسترد، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ایک دوسرے مقدمے میں شیخ رشید کو سندھ منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ جیل کو سسرال کہنے والے کچھ دن سسرال میں رہیں گے۔ جی ہاں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے شیخ رشید احمد کو جیل بھیج دیا۔ سابق وزیر داخلہ کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے پولیس کی 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے 14 روز کے لیے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ پولی کلینک میں کی گئی گفتگو کے خلاف تھانہ مچکو کراچی میں درج مقدمے میں عدالت نے شیخ رشید کے راہداری ریمانڈ کی درخواست خارج کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ضمانت
जमानत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त जमानत पर पीर को समाअत होगी। शेख रशीद एक मुसीबत से निकले नहीं कि दूसरी मुसीबत गले पड़ गई। मरी पुलिस ने शेख रशीद की हवालगी के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत से रजू कर लिया। मरी पुलिस शेख रशीद को राहदारी रिमांड पर मरी ले जाने की दरखास्त दायर करेगी। इस्लामाबाद, कराची और मरी के बाद बलोचिस्तान पुलिस भी शेख रशीद को मेहमान बनाने की ख्वाह। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ बोलने के इल्जाम में सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के खिलाफ हब के सदर थाना में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शेख रशीद अपने खिलाफ मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगे। कराची और मरी के मुकदमात में हवालगी रोकने के लिए दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया, इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर कत्ल का इल्जाम लगाया, जिसका मैंने हवाला दिया। मेरे खिलाफ मुकदमात में मुद्दई मुतासरा फरीक नहीं। मजीद मुकदमात दर्ज करने से रोका जाए। पहले से दर्ज मुकदमात गैर कानूनी करार देकर कल अदम करार दें। दौरान हिरासत शेख रशीद की जान चली गई तो जिम्मेदार कौन होगा? सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के वकला ने दरखास्त तैयार कर ली। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शेख रशीद माजी में मुतअद्दिद बार वफाकी वजीर रह चुके हैं और इमरान खान के इत्तेहादी हैं। जरदारी, बिलावल, शहबाज शरीफ, नवाज और राना सनाउल्लाह से खतरा है। दौरान हिरासत शेख रशीद की जान चली गई तो जिम्मेदार नामजद शख्सियात होंगी। नामजद अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शेख रशीद की इस्लामाबाद कचहरी में पेशी, वापसी पर धक्के, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग लड़खड़ा गए। पुलिस एहलकार की तसल्लियां, वीडियो में बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि शेख रशीद रो रहे हैं। जहाँ मर्जी हो 5 मुजरम होंगे। आसिफ जहाँ मर्जी हो 5 मुजरम होंगे। आसिफ वज़ीर आज़म से सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मौलाना फजल रहमान ने कहा, PDM को कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और इक़्तिसादी सूरत हाल को देखते हुए ही इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को इलेक्शन और मईशत समेत तमाम कौमी उमूर पर मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। हुकूमत मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात कोशां है। महंगाई की लहर पर जल्द काबू पा लेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज पार्टी की नई जिम्मेदारियां तफवीज़ होने के बाद सियासी मैदान में मुतहर्रिक अवामी राब्ता मुहिम को तेज़ और पार्टी बयानिए को आगे फैलाने में मसरूफ़ अमल। लाहौर में साबिक़ अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू में कहा कि कायद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की सियासत अवामी खिदमत से इबारत है। साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कप्तान को आड़े हाथों लिया। कहा, गुज़िश्ता 4 बरस में इमरान खान ने मुकदमों, झूठ, बहतान और सिर्फ इल्जाम तराशी की सियासत की। वो हमें रुलाने की बातें करते थे मगर भूल गए अल्लाह ने मुकाफात अमल में दुनिया में रखा है। उनका कहना था कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवाम को हमेशा रिलीफ देने की कोशिश की है। इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक बातचीत हुई। चेयरमैन PTI ने कहा, हुकूमत की नाक तले दोबारा दहशत गर्दी मुल्क में सर उठा रही है। हुक्मरानों को अमन अमान की नहीं बल्कि मुखालिफिन को कुचलने की फिक्र है। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों को पीछे कुछ और लोग भी हैं। इमरान खान ने कहा, हुकूमत इलेक्शन से भाग नहीं सकती। हुकूमत को इंतखाबात की तारीख तो देनी ही पड़ेगी, वरना ये आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे। शहबाज शरीफ फैसला करें, तसादुम चाहते हैं या मुफाहमत? रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का सवाल। इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। बोले, PTI ने मुल्क संभाल लिया था, हुक्मरान इत्तेहाद से कुछ संभाला नहीं जा रहा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि शहबाज शरीफ फैसला कर लें कि वो टकराव चाहते हैं या मुफाहमत। APC में दावत देते हैं और साथ साथ गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। अभी तक APC में शिरकत का कोई हतमी फैसला नहीं किया। मौजूदा निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन नहीं बल्कि मर्जी के नतायज हासिल करना चाहती है। दावत से पहले शहबाज शरीफ साहब फैसला कीजिए, इल्जाम लगाना है या दावत देनी है, सियासी इंतकाम लेना है या शिरकत की दावत देनी है। 2 चीजें बैक वक्त नहीं चल सकती। जिस किस्म की हिदायत नीचे अजला में जा रही हैं
اس سے لگتا ہے کہ من پسند نتائج کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کے پی کے میں دہشت گردی پر خرچ ہونے والے 471 ارب کا حساب مانگ رہے ہیں۔ کیا پنجاب میں پولیس پر خرچ کی گئی رقم کا بھی حساب دیں گے؟ اداروں سے سوال ہے کہ ملک میں سیاسی انجینئرنگ کرنی ہے یا قانون کی حکمرانی؟ فیصلہ کر لیں، ہم ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت 471 کا حساب دے۔ بالکل، حساب سے کوئی نہیں کتراتا۔ میں سوال کرتا ہوں شہباز شریف صاحب، کیا جو پنجاب کی پولیس پہ خرچ ہوا آپ حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ بھی ہیں؟ کیا جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی پنجاب میں آپ کی نگرانی میں، کیا اس کا حساب دینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ ہماری حکومت نے ملک میں یکجہتی کے لیے کام کیا، پاٹا سمیت علاقوں کو قومی دائرے میں لے کر آئے۔ وزیر خارجہ کے پاس ساری دنیا کے لیے ٹائم ہے لیکن کابل جانے کے لیے نہیں۔ کیمرامین امجد زیدی کے ساتھ رانا کامران، سچ نیوز، لاہور۔ مزید خبریں بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ گورنر کے پی غلام علی کہتے ہیں اے پی سی میں تمام جماعتوں کے علاوہ ایک سیاسی جماعت نے شرکت نہیں کی۔ ایک سیاسی جماعت سے پوچھیں کس نے کہا کہ ایسے حالات میں استعفیٰ دو؟ ہم نے موجودہ حالات کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ پشاور سانحے پر سب غمزدہ ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں ہیں۔ ایک بہت بڑی بیٹھک، شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی بیٹھک لگی ہو، اتنا بڑا میٹنگ یا اجلاس ہوا ہو، اس میں ہر چیز پر ڈسکشن ہوئی۔ دیکھو، یہ میری تجویز تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں ہوں اور ہم نے ان کو دعوت دی، لیکن اب قوم فیصلہ کرے گی کہ اس طرح واقعات پر بھی ہم اگر اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر دیکھ لو کہ کس کا ایجنڈا کیا ہے۔ آپ اپنا رول اس میں پلے کرے۔ ہماری جو ایک سیاسی جماعت ہے اس سے پوچھئے آپ کو کس نے کہا استعفیٰ دو؟ آپ کو کس نے کہا کہ اس حالات میں اسمبلی توڑو؟ ابھی آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ واپس لے رہا ہوں؟ اب کون گئے ہائی کورٹ میں کہ ہمارے استعفے واپس کرو؟ کیا اس طرح کے لوگ اس ملک کو رول کر سکیں گے؟ قومی اسمبلی کی 31 نشستوں پر انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے قومی اسمبلی کی 31 نشستوں پر ضمنی الیکشن کا شیڈیول جاری ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق امیدواروں کو 2 مارچ کو نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن قومی اسمبلی کی خالی نشستوں پر پولنگ 19 مارچ کو کرے گا۔ الیکشن کمیشن NA 2 اور 3 سوات میں ضمنی الیکشن ہوگا۔ NA 5, 6 اور 7 لوور دیر میں بھی ضمنی انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن NA 8 مالاکنڈ، 9 بنیر اور 16 ایبٹ آباد میں ضمنی الیکشن شیڈیول ہیں۔ الیکشن کمیشن NA 19 سوابی، 20 مردان اور 28 پشاور میں بھی ضمنی انتخابات ہوں گے۔ NA 30 پشاور، NA 34 کرک اور NA 40 باجوڑ میں ضمنی الیکشن بھی شیڈیول ہیں۔ الیکشن کمیشن NA 42 مومند، 44 خیبر اور 61 راولپنڈی میں ضمنی انتخابات کروائے گا۔ شہری سندھ میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے معاملے پر خالد مقبول صدیقی نے چیف جسٹس کو سو موٹو نوٹس لینے کے لیے درخواست ارسال کر دی۔ شہری سندھ میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے معاملے پر MQM پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے چیف جسٹس کو سو موٹو نوٹس لینے کے لیے درخواست ارسال کر دی۔ خالد مقبول صدیقی نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ شہری سندھ میں غیر قانونی، غیر آئینی طریقے سے انتخابات کرائے گئے۔ انتخابات کرانے میں 22ویں آئینی ترمیم کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔ کمیشن کورم پورا نہ ہونے کے باوجود شیڈیول کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ قومی ٹیم کے مایہ ناز فاسٹ بالر DSP بن گئے۔ نسیم شاہ بلوچستان پولیس کے خیر سگالی سفیر مقرر ہو گئے۔ کرکٹر کو DSP کے رینک سے نوازا گیا۔ کرکٹر نسیم شاہ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل، محدود وسائل کے باوجود نوجوان نے اپنا مقام بنایا۔ بلوچستان حکومت نے قومی ہیرو کی خدمات کو خوب سراہا، اعزازی طور پر DSP رینک سے نواز دیا۔ کوئٹہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں IG پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ نے نسیم شاہ کو اعزازی DSP مقرر کرنا بلوچستان پولیس کے لیے اعزاز قرار دیا۔ نسیم شاہ کہتے ہیں پولیس اہلکار ڈیوٹی دیتے ہوئے نیند کی پرواہ نہیں کرتے۔ بچپن میں پولیس سے ڈرتا تھا۔ جب میں چھوٹا تھا اور گھر میں اگر کوئی شرارت کرتا تھا تو گھر میں جو بڑے ہوتے یہ کہتے تھے کہ وہ پولیس والے آ رہے ہیں، تو میں بہت ڈرتا تھا، روتا تھا۔ میں ایز اے انسان میں اگر پورا رات جاگوں تو مجھے دن میں سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ وہ اس طرح کی ڈیوٹیاں دیتے ہیں تو بہت زیادہ ایک رسپیکٹ بڑھتی ہیں۔ نسیم شاہ کو DSP رینک لگانے کی تقریب میں اعلیٰ پولیس افسران اور کھیلوں سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان معیشت کے سر پر بڑے بڑے چیلنجز کی تلوار لٹکنے لگی۔ IMF نے پاکستانی معیشت کے لیے بڑے خطرات کی نشاندہی کر دی، جن میں معاشی اصلاحات میں تاخیر،
قرضوں، مہنگائی میں اضافہ، زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی شامل ہے۔ پاکستانی معیشت کی بگڑی صورتحال پر آئی ایم ایف کی جانب سے بڑے بڑے خطرات کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے معاشی و مالی مشکلات کی بڑی وجہ قرض پر پروگرام پر مؤثر عمل نہ ہونے کو قرار دیا گیا ہے، جس پر حکومت نے آئندہ ہفتے ریونیو بڑھانے کی اقدامات کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ سگریٹس اور فضائی ٹکٹس پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ فضائی ٹکٹ پر 17% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائیں جائے اور مہنگے سگریٹس پر 50 پیسے فی سٹک ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انرجی ڈرنکس پر ٹیکس بڑھانے، بینکوں کی آمدن پر لیوی لگانے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں مزید اضافہ کرنے کی تجویز بھی ہے۔ 17 سے 18% جی ایس ٹی بھی عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کپتان کے معیشت سے متعلق ٹویٹ پر نون لیگ اور تحریک انصاف کے وزراء خزانہ آمنے سامنے آ گئے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے عمران خان کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ شوکت طرین نے اسحاق ڈار کو اپنا قبلہ درست کرنے کا مشورہ دے ڈالا۔ کپتان کی گزشتہ روز معیشت کی ڈولتی نو پر ٹویٹ پر وزیر خزانہ اور سابق وزیر خزانہ کا لفظی ٹکراؤ۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے ٹویٹ کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، عمران خان کا مقصد صرف ملک میں سیکیورٹی صورتحال کو خراب کرنا ہے۔ عمران خان نے معیشت کو تباہ کیا۔ دنیا کی 22ویں معیشت 47ویں نمبر پر چلی گئی۔ بدعنوانی کی حکمرانی نے عوام کو شدید مہنگائی اور ناقابل برداشت مصائب سے دوچار کیا۔ یہ کہنا تھا کہ سابق وزیر خزانہ شوکت طرین بھی بول پڑے۔ ٹویٹر پر ہی جوابی لفظی وار کرتے ہوئے اسحاق ڈار کو اپنی معیشت کے اعداد و شمار درست کرنے کا مشورہ دے دیا۔ کہا، دنیا میں پاکستان کی ہر چیز پاور بنیاد پر جی ڈی پی کی 24ویں پوزیشن پر تھی۔ انہوں نے کہا کہ 2022 میں پاکستان کی ہر چیز پاور بنیاد پر جی ڈی پی 23ویں نمبر پر آ گئی تھی۔ یہ کرونا وبا کے باوجود ایک بہتر اشاریہ ہے۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سچ کے ساتھ رہیے۔